حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے۔ ایک چیونٹی جو اپنی رعایا سے اپنی جنتا سے اپیل کرتی ہے وہ یہ کہ چیونٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے سوراخوں میں بیلوں میں گھس جاؤ، اپنے مکان پکڑ لو، اپنے قیام گاہ میں چلے جاؤ، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر بڑی آن بان شان شوکت کے ساتھ بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں بے خبری میں تم سب کو مچل ڈالے، کچل ڈالے، مسل ڈالے اور تم سب کی جان ہلاک ہو جاوے، اس لیے تم سب کے سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر اس وادی سے گزرے، تمہارے پاس آئے، اس سے بہتر اس سے پہلے تم اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ ایک چیونٹی ایک ملکہ ہے، سردار ہے، اپنی رعایا کا خیال رکھتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے آنے سے پہلے اپنی جان بچانے کی تدبیر اور حکمت بتلا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو علم بھی نہیں ہوگا اور ہم سب کچل دیے جائیں گے، ہم سب مسل دیے جائیں گے، ہم سب کی جانیں ہلاک ہو جائیں گی، اس لیے ہم سب پہلے ہی گھس جاتے ہیں، سوراخوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ملکہ اپنا فرض نبھا رہی ہے، اپنی رعایا کا خیال رکھ رہی ہے، اپنے ماتحت کا خیال رکھ رہی ہے، اپنے پبلک کا خیال رکھ رہی ہے۔ حاضرین، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیونٹی بڑا ہی ہوشیار عقل مند ہوتی ہے۔ چیونٹی جب بھی کسی دانے کو اٹھاتی ہے اور اسے اگر وہ چیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، وہ اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی، تو فوراً اپنے ساتھ دو چار چیونٹیوں کو شریک کر لیتی، ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے، پھر اس کے ساتھ مل کر اس دانے کو، اس کیڑے کو اپنے سوراخ تک لے جاتی ہے، اور جو دانا جمنے کے لائق ہو جم جائے گا، اگ جائے گا، جسے کہتے ہیں بیج آ جائے گا، پھل نکل، پودا نکل آئے گا۔ اللہ نے اتنی عقل، اتنی ذہانت دی ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر رکھ دیے تاکہ یہ خراب نہ ہو، اس میں سے فصل، اس میں سے پودا نہ اگنے پائے، اتنی ذہین ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دوری پر ہے، جب چیونٹی نے یہ اعلان کیا، اپنے ماتحتوں کو کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں کہ واہ چیونٹی کتنی عقل مند ہے، بتائیے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اور اپنے لشکر کو اسی مقام پر روک دیتے ہیں، اپنے قافلہ کو اسی جگہ پر روک لیتے ہیں کہ رکو، چیونٹیوں کو اپنے سوراخوں میں جانے دو، اپنے بلوں میں جانے دو، اپنے مکانات میں جانے دو، اپنے قیام گاہ میں جانے دو۔ یہ چیونٹی بڑی عقل مند ہوتی ہے، بہت دور سے اس کو سونگ معلوم ہو جاتا ہے۔ اپنا رزق جب سخت سردی کا موسم ہو تو گرمی کے موسم میں ہی اتنا اسٹاک جمع کر لیتی ہے چیونٹیاں کہ سردی کے موسم میں اسے نکلنا نہ پڑے۔ سخت گرمی کا موسم ہو تو پہلے ہی اتنا اسٹاک کر لیتی ہے، اتنا خوراک جمع کر لیتی ہے کہ اسے سخت گرمی کے موسم میں سوراخ سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ ایسے ہی اپنا مکان جو اس کا سوراخ ہوتا ہے وہ نشیب میں نہیں ہوتا، فراز میں ہوتا ہے، اونچائی میں ہوتا ہے، زمین کے اس سطح پر اونچائی پر رکھتی ہے تاکہ اس میں پانی نہ جانے پائے جلدی سے۔ پانی تو چلا ہی جاتا ہے، لوگ ڈال ہی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے عقل کے اعتبار سے وہ ایسی جگہ پر اپنا مکانات بناتی ہے
کہ اس کے سوراخ میں، اس کے بل میں، اس کے جگہ میں، اس کے قیام کی جگہ میں پانی جلدی سے نہیں جاتا۔ یہ چونٹی بہت عقل مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ نازل کر دی، سورۃ النمل کے نام سے، چونکہ اس واقعہ کے اندر، اس سورت کے اندر چونٹی کا تذکرہ ہے۔ اور چونٹی حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے تو اس ملکہ کو جس نے یہ آواز لگائی تھی اس کو اپنے دست مبارک پر اٹھا کر رکھ لیتے ہیں اور رکھ کر پوچھتے ہیں کہ بتا اس وقت میں سب سے محترم کون ہے، سب سے عزت والا کون ہے؟ وہ چونٹی کہتی ہے میں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کہیں مجھے بارے میں کہیں گے، ہو سکتا ہے کسی اور کے بارے میں کہیں، چونٹی کہہ دے، لیکن وہ چونٹی کہتی ہے کہ میں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ تو کیسے ہے، بتا ذرا۔ اب وہ چونٹی کہتی ہے کہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام آپ نبی بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی ہے، اور بادشاہت بھی ساری دنیا کی عطا کی ہے، اور چرند کی عطا کی ہے، پرند کی عطا کی ہے، اللہ نے جانور کی عطا کی ہے، حیوانات کی عطا کی ہے، انسان کی عطا کی ہے، جنات کی عطا کی ہے، ہواؤں پر عطا کی، ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا ہے، 1 مہینے کا سفر آپ آدھے دن میں کر لیا کر دیا۔ اتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے، چونٹی کہتی ہے اتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کے دست مبارک پر میں بیٹھی ہوں، میں کھڑی ہوں۔ اس لیے اس وقت میں آپ نے معلوم کیا کہ اس وقت میں سب سے شان والا محترم کون ہے؟ اس وقت میں سب سے محترم میں ہوں۔ چونٹی بہت ہوشیار اور عقل مند کیڑا ہے، اس لیے چونٹی کو مسلنا نہیں چاہیے، کچلنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی جانور کو، وہ خواہ کتا ہی کیوں نہ گلی میں بیٹھا ہے، بلا وجہ سے پتھر مت ماریے۔ بلی ہے جو گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، گھروں میں پھرتی رہتی ہے، بلا وجہ اس کو مت ماریے۔ ہاں، جو جانور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کو مارنے کی اجازت ہے۔ بسا اوقات ایسی جگہ پر آپ ہاتھ دھوتے ہیں جہاں پر چیٹیاں ہیں، ہاتھ دھونے سے پرہیز کیجیے، ہاتھ دھونے سے پرہیز کیجیے۔ بسا اوقات ایسی جگہ پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جہاں چیٹیاں ہیں، اگر آپ دوسری جگہ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو چیٹیوں کو اس کی جگہ پر رہنے دیجیے۔ اور اگر آپ چیٹیوں سے پریشان ہے تو یہی آیت کریمہ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، یہی آیت کریمہ پڑھیے، تلاوت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی طفیل میں تمام چیٹیوں کو اس کے سوراخوں میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ وہ چیٹیاں آیتیں سن کر فوراً اپنے سوراخوں میں چلی جائیں گی۔